السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناصر الدین رضا، نئے ویڈیو کے ساتھ کچھ تفسیری حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ یہاں پہ جادو ٹونے کے معاملات کے لیے لوگ دیگر عاملوں کے پاس جاتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، پیر باباؤں کے پاس جاتے ہیں، تو وہ ان کا مسئلے کا جو حل ہے وہ نکلتا نہیں ہے، تو وہ تھک جاتے ہیں کہ یار عاملوں کے پاس جا کے پیسے دے دے کے ہر وقت خرچہ ہوتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے اور اپنے معاملات کو خود حل کرے بندہ، اور جو بھی ہے اگر عامل ہے تو میری طرف سے اس کو اجازت ہے، اگر عامل نہیں ہے تو وہ کمنٹ پہ آ کے مجھ سے اجازت طلب کریں، انشاءاللہ میں اس کو اجازت دوں گا۔ عمل کی ترکیب یہ ہوگا، آپ نے 7 بیریوں کے پتے لے لینے، 7 بیری کے پتے لے لینا۔ ایسا نہ ہو بیری آج آپ نے پتے توڑ کے رکھ دیے تو آپ 3 دن کے بعد آپ عمل کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس دن آپ عمل کریں گے اسی دن آپ پتے توڑ کے رکھ دینا۔ عمل کا خاص دن جو ہوگا ہفتہ اور منگل کا دن ہوگا، ہفتہ اور منگل کے دن یہ عمل ہوگا۔ اچھا، آپ نے اس کے بعد لینا ہے ہانڈی، مٹی کے ہانڈی، کچی مٹی کے جو ہانڈی ہوتے آپ نے وہ لے لینا ہے، یعنی اس میں ہانڈی اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ 2 سے 2.5 لیٹر پانی اس کے اندر آ جائے۔ اچھا، آپ نے پتے بھی لے لینا ہے اور ہانڈی بھی آپ نے لے لیے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے، کنویں کا پانی لے لینا، 7 کنویں کا پانی۔ اب تو ہر جگہ کنواں تو اب موجود نہیں ہے، پرانے دور پہ تو کنواں ہوتا تھا، ہر جگہ کنواں مل جاتا تھا، آسانی سے پانی بھی مل جاتا تھا۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، اگر کنواں نہیں ہے کسی کے علاقے میں تو آپ نے کرنا یہ ہے، 7 مسجدوں کا پانی لے لینا، آپ نے 7 مسجدوں کا پانی اور 7 لہروں کا پانی، سمندر ہو، جھیل ہو یا دریا ہو، آپ وہاں جائیں، جو لہر آتی ہے وہ لہر واپس جاتے وقت جو نا آپ نے ایک لہر سے یوں کر کے پانی اٹھائے، سانس بند کریں، اس کے بعد دوسری دفعہ بھی اسی طرح اٹھائے، تیسری دفعہ بھی، چوتھی، پانچویں، چھٹی، 7ویں دفعہ آپ نے اس طرح اٹھانا ہے۔ آپ نے 7 مسجدوں کا پانی اور 7 لہروں کا پانی آپ نے ایک ہی جگہ، ایک ہی بوتل میں یا کسی جگ میں یا بوتل میں یا پتیلے میں آپ نے جمع کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مریض کو، اگر کسی کے لیے آپ اتارا کر رہے ہیں، شرط یہ ہے کہ ایسا نہ ہو آپ کے اوپر یہ چیزیں آ جائیں، آپ نے اپنے آپ میں حصار کرنا ہے، آپ نے 4 کل پڑھنا ہے، آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ اچھا، حصار کا جو عمل ہے وہ 2-3 طریقے ہوتے ہیں، ایک بدنی حصار ہوتا ہے، ایک فضائی حصار ہوتا ہے۔ حصار کے کئی حصار ہوتے ہیں، آپ نے بدنی اور فضائی حصار ایسے کرنا ہے، آپ نے 4 کل پڑھنا ہے، سورہ کافرون، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص آپ نے پڑھنا ہے۔ ہر سورت کو پڑھنے کے 3 دفعہ پھونکیں، سورتوں کو پھونکنے کے بعد آپ نے بدنی حصار کر لینا ہے، یوں کر کے پورے جسم پہ آپ نے 3 دفعہ اس طرف، 3 دفعہ اس طرف، دائیں بائیں پھونکنا ہے۔ پھونکنے کے بعد آپ اپنے مریض کو بٹھائیں اور یہ عمل کریں۔ عمل کی ترکیب یہ ہوگا، ایک پتے کے اوپر آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، آیت الکرسی 7 دفعہ پڑھنی ہے۔ آپ نے پڑھنے کے بعد آپ نے 11 دفعہ سورہ مزمل پڑھنا ہے، 11 دفعہ سورہ مزمل پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ پڑھنے کے بعد ایک پتے پہ پڑھیں، وہ پتا جو نا آپ ہانڈی کے اندر ڈال دیں، دوسرے پتے کو بھی اسی ترتیب سے پڑھیں، 7 پتے کو آپ ایک ہی ترتیب میں، ایک ہی ترتیب سے پڑھتے رہیں۔ پڑھنے کے بعد آپ یہ جو پتیلا ہے، یہ ہانڈی ہے، ہانڈی اس کو آپ نے چولہے کے اوپر رکھنا ہے، اس کو آگ کے اوپر جو نا آپ نے رکھے رہنے دینا ہے، جب تلک پانی جو نا خشک نہ ہو، خشک بالکل نہ ہو۔ جیسے یہ خشک ہو جائے گا، باپ بن کے اڑے گا، تو جو مریض ہوگا اس کا جادو، سحر، جو طلسمائی معاملات ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے رہے گا۔ جب درمیان میں جب وہ جلے، پانی کو جب باپ بننے کی شکل میں ہو، تو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ آپ نے جب تلک پانی خشک نہ ہو، باپ بن کے جب تک ختم نہ ہو،
آپ نے پڑھتے رہنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر میری کوئی بات سمجھ نہ آئے آپ کمنٹ میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میرے فون نمبر ہے 0318501907 میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، تاکہ میں اچھی ویڈیو آپ کے متعلق اور بھی رہنمائی کے لیے میں آپ کے مزید معاملات اور معلومات کے لیے میں آپ کو ویڈیو لازمی بناؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔